قوم آج یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منائے گی۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ رمضان المبارک کے باعث یوم پاکستان پریڈ محدود پیمانے پر منعقد کرنے کا فیصلہ۔ یوم پاکستان پریڈ ایوان صدر کے احاطے میں منعقد کی جائے گی۔ پریڈ میں تینوں مسلح افواج کے دستے بھرپور شرکت کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری یوم پاکستان کی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ پریڈ میں مسلح افواج کے دستے مہمان خصوصی کو سلامی پیش کریں گے۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے ایوان صدر کے سامنے فلائی پاس کریں گے۔ پاکستان آرمی کا مایہ ناز پائپ بینڈ بھی فن کا مظاہرہ کرے گا۔ تقریب میں غیر ملکی سفیر اور دیگر اہم شخصیات بھی مدعو۔ 23 مارچ کی مناسبت سے ISPR کی جانب سے میرے محبوب پاکستان میری جان پاکستان نغمہ جاری۔ ملی نغمے کو معروف گلوکار عاطف اسلم نے گایا۔ صدر اور وزیر اعظم کی قومی دن پر پوری قوم کو مبارکباد۔ آج ہمیں سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان کو پیچیدہ عالمی حالات، معاشی دباؤ سے نمٹنا ہوگا۔ پائیدار ترقی کے حصول کے لیے چیلنجز پر قابو پانا ہوگا۔ ہم دہشت گردی جیسے افریت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بہادر مسلح افواج مادر وطن کے دفاع میں بڑی قربانیاں دے رہی ہیں۔ ہمارا سفر مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم پاکستان پر پیغام۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ گزشتہ ایک برس میں ہم نے پاکستان کی معیشت کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ اقتصادی اشاریوں میں بہتری کے ساتھ ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط کیا۔ قومی اتحاد سے ہم معاشی خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں۔ مسلح افواج، سیکیورٹی ادارے ملکی خود مختاری اور استحکام کی حفاظت میں مصروف عمل ہیں۔ ایک مضبوط، خوشحال اور ترقی پسند پاکستان کی تعمیر جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم کا یوم پاکستان پر پیغام۔ عسکری قیادت کی بھی قوم کو یوم پاکستان کی 85ویں سالگرہ پر دلی مبارکباد۔ 23 مارچ 1940 ہماری تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہے، ایک ایسا دن جس نے بطور قوم ہمارے ویژن کو اجاگر کیا۔ قوم جمہوریت کے جھنڈے تلے ترقی کی منازل طے کر رہی ہے۔ پاکستان اپنے جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے، شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج ہمیشہ چوکس اور ثابت قدم ہیں۔ مسلح افواج سرحدوں کی حفاظت، وطن کی خود مختاری کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہیں۔ آج کا پاکستان عالمی برادری کے ایک ذمہ دار ملک اور پرعزم رکن کے طور پر کھڑا ہے۔ پاکستان امن، استحکام اور تعاون کی وکالت کرتا ہے۔ یقینی بنائیں گے پاکستان دنیا میں ہم آہنگی کا مینار بنا رہے۔ ہر قیمت پر پاکستان کی حفاظت کریں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی سروسز چیفز کا یوم پاکستان پر پیغام۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب سے واپسی کے فوری بعد FBR کی کارکردگی پر اجلاس۔ 34 ارب 50 کروڑ روپے کی ریکوری پر متعلقہ وزراء اور افسران کی پذیرائی۔ مستقل نظام کی تشکیل کے لیے لائے عمل طلب کر لیا۔ محنت اور لگن سچی ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ عوام کی ایک ایک پائی کی حفاظت کے لیے جس قدر ہو سکا کوشش کریں گے۔ پاکستان کی تقدیر کو بدلنا ہے تو نظام میں مستقل بنیادوں پر تبدیلی ناگزیر ہے۔ دہائیوں کی خرابیوں کو ہمیں مل کر ٹھیک کرنا ہے۔ 100% ڈیجیٹائزیشن، تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اور مسلسل نگرانی سے ہی نظام میں بہتری آئے گی۔ خود بدھ میں ملوث ملازمین کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعظم کی متعلقہ حکام کو ہدایت۔ وزیر اعظم کی دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپسی۔ گورنر جدہ نے وزیر اعظم کو ایئرپورٹ پر رخصت کیا۔ وزیر اعظم کے دورے کا مقصد پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دور طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا، اقتصادی تعاون کو بڑھانا اور دونوں ملکوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا تھا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا کلیدی شعبوں میں شراکت داری بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے سعودی وزیر سرمایہ کاری سے بھی ملاقات کی۔ پاک سعودی اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور وفد سمیت عمرہ بھی ادا کیا۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق کا دورہ افغانستان۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے کابل میں اہم ملاقات۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات پر تبادلہ خیال۔ پاک افغان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اعلیٰ سطح کی مصروفیات اور بات چیت کو بڑھانے پر اتفاق۔ صادق خان کا افغانستان سے مسلسل مصروفیات اور باہمی فائدہ مند تعلقات کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔
نمائندہ خصوصی کی افغان قائم مقام وزیر تجارت نورالدین عزیز سے بھی ملاقات، دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات پر تبادلہ خیال، فریقین نے علاقائی تجارت اور رابطوں کی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لانے پر اتفاق کیا۔ صادق خان کا ایکس پر پیغام۔ جنگ افغانستان کے لیے مفید ہے، نہ پاکستان کے لیے لڑائی کا خطرہ ہے یا نہیں، مزید سوچ بچار ضروری ہے، جامع حکمت عملی ناگزیر ہے، تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیا جائے۔ نواز شریف سینئر سیاستدان ہیں، ان کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ JUI جنرل کونسل کا اجلاس اپریل میں ہوگا، اجلاس میں مستقبل کی پالیسی کی منظوری لیں گے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ ٹرمپ نے سیاسی حریفوں کملا ہیرس اور ہیلری کلنٹن سمیت سابق حکومت کی اہم شخصیات کی سیکورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی۔ سابق امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی سیکورٹی کلیئرنس بھی منسوخ۔ سیکورٹی کلیئرنس منسوخ ہونے سے تمام شخصیات خفیہ معلومات تک رسائی حاصل نہیں کر پائیں گی۔ ان شخصیات کی خفیہ معلومات تک رسائی اب ملک کے مفاد میں نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا رد عمل، سابق امریکی صدر جو بائیڈن کی سیکورٹی کلیئرنس ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی منسوخ کر چکے ہیں۔ جعفر ایکسپریس آپریشن میں متعدد دہشت گردوں کو مارا گیا۔ 21 مارچ کو بلوچ یکجہتی کمیٹی نے ہلاک دہشت گردوں کی لاشوں کے لیے احتجاج شروع کیا۔ BOIC کی شدت پسند مظاہرین اور ان کے مسلح افراد نے پولیس پر فائرنگ کی اور پتھراؤ بھی کیا۔ BOIC رہنماؤں کے ساتھ موجود مسلح گنڈوں نے 3 افراد کو ہلاک کر دیا۔ سول حکام اور پولیس نے لاشوں کی حوالگی کا مطالبہ کیا تاکہ اصل ذمہ داروں کا تعین کیا جا سکے۔ BOIC کی قیادت نے لاشوں کی حوالگی سے انکار کر دیا۔ BOIC قیادت جانتی تھی کہ تینوں افراد بشمول افغان شہریوں کو ان کے اپنے لوگوں نے مارا ہے۔ پولیس نے لاشیں بازیاب کر کے متعلقہ خاندانوں کے حوالے کر دیں۔ BOIC رہنماؤں اور ان کے مسلح افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ کمشنر آفس کوئٹہ۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس ملزم ارغمان کا عدالت میں اعتراف جرم سے پھر انکار، عدالت نے ملزم کے 164 کے بیان کی درخواست خارج کر دی۔ ملزم کی ذہنی حالت ایسی نہیں کہ 164 کا بیان ریکارڈ کیا جا سکے۔ ملزم نے پہلے اعتراف جرم کی حامی بھری اور پھر منحرف ہو گیا۔ عدالت کے ریمارکس، ملزم ارغمان نے کہا کہ کوئی اعتراف جرم نہیں کرنا چاہتا۔ انسداد دہشت گردی، عدالت نے ملزم ارغمان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ارغمان اور شرائط سے متعلق اہم CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملزمان مصطفیٰ عامر کو دریجی میں قتل کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر کراچی واپس آئے۔ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کا کیس، PTI کارکن حیدر سعید کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت 24 مارچ تک ملتوی۔ اڈیالہ جیل گئے تو بیٹے سے ملاقات نہیں کرائی گئی، والدہ کے بیٹے سے ملاقات کرانے کی استدعا۔ اس کے لیے ایک علیحدہ پروسیجر ہے، آپ اس کو فالو کریں، ڈیوٹی جج شہزاد خان کے ریمارکس۔ PTI 26 نومبر احتجاج میں مبینہ ہلاکتوں کا معاملہ، اسلام آباد کی عدالت نے وزیر اعظم اور دیگر کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست خارج کر دی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ شہری گل خان نے اپنے بیٹے اور دیگر کی مبینہ ہلاکت پر اندراج مقدمہ کی درخواست دی تھی۔ درخواست میں وزیر اعظم اور دیگر کے خلاف مقدمے کے اندراج کی استدعا کی گئی تھی۔ PTI کے 113 سے زائد ورکرز انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ عدالت نے PTI کے 88 ورکرز کو 6 دن کی شناخت کے لیے جیل بھیج دیا۔ جن ملزمان کی روکار جاری ہو چکی ان کی رہائی ہوگی۔ جج طاہر عباس سپرا کے ریمارکس، 26 نومبر کے PTI احتجاج پر تھانہ ترنول اور کوہسار میں مقدمات درج ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے اسپیشل بچوں کے لیے اسپیشل نیتی، صوبے بھر میں اسپیشل طلبہ کو عید گفٹ کی فراہمی کا آغاز۔ عید کی تعطیلات سے قبل 40,000 بچوں کو عید گفٹ دینے کا ہدف پورا کیا جائے گا۔ معاون خصوصی ثانیہ عاشق نے لاہور میں اسپیشل طلبہ کو عید گفٹ پیش کیے۔ اسپیشل بچوں کو خوش دیکھنا بہت بڑی خوشی ہے۔ اسپیشل بچوں کے لیے پنجاب بھر میں نئے اور منفرد پروجیکٹ لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام۔